السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 2 مارچ ہے اور سوموار سن ہے 2020۔ 3-4 اہم خبریں ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے چھائی ہوئی ہیں، لیکن ان میں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ میں آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خط لکھیں گے برطانیہ کی حکومت کو کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے بے دخل کیا جائے، جبکہ ہمیں ذرائع کچھ اور بتا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو ایک بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر دنیا کی، کرونا وائرس کا جو ویکسین ہے اس کو علاج کرنے والی، وہ بن گئی ہے اور امریکہ میں بن گئی ہے۔ جانوروں پر اس کا جو تجربہ ہے، مائس پر، گنی پگز پر، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب انسانوں پر اس کا ٹرائل شروع ہے اور یہ اگلے چند ہفتوں میں یہ ویکسین اویلیبل ہو جائے گی عام انسانوں کے لیے۔ میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کہاں پر ہوا اور اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک خبریں ہیں۔ دلی کے جو فسادات ہوئے، یعنی جو مسلمانوں پر حملے ہوئے، اس میں تقریباً 50 سے زائد لوگ ہلاک شہید ہوئے، جن میں سے سارے وہ مسلمان ہی تھے جو شہید ہوئے، جن کو نشانہ بنایا گیا۔ اب وہاں پر جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس لسٹیں ہیں اور یہ جو سارے یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ غدار ہیں اور اب ان سب کو ہم گولی ماریں گے۔ اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا دلی کی پولیس کو کہ آپ یا تو خود نکال دیں انہیں، یا ہمارے پاس لسٹیں ہیں اور ہم ہر گھر جائیں گے اور وہاں سے ان کو نکالیں گے اور ان کو بارڈر چھوڑ کے آئیں گے کہ جاؤ پاکستان جاؤ۔ ایک بڑا منصوبہ جس کا میں پچھلی کئی ویڈیوز میں ذکر کر رہا ہوں، وہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضے کا ہے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر وہ پوری طرح ڈویژن ہے، اور جو سکھ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے بعد پھر دوبارہ ان کی باری آئے گی جیسے 80s میں آئی تھی۔ تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس وقت جو خانہ جنگی ہے وہ کس طریقے سے اس نے بھارت کو اپنی لپیٹ میں وہ لے رہی ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا بھی بول رہا ہے لیکن مودی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت میں ہم بہت زیادہ اور مزید قتل و غارت اور خون ریزی دیکھیں گے۔ اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ افغان معاہدہ ہو گیا، اب اس کے بعد ٹرمپ جو ہیں وہ طالبان لیڈر سے انہوں نے اندیا دیا کہ وہ ملاقات بھی کریں گے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت مختلف انداز میں اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ بعض جگہوں پر تعریفی انداز میں پاکستان کو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ وہ اخبار جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینز زیادہ غالب ہیں، وہ اس کو ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ڈبل گیم ہے پاکستانی فوج کا۔ یعنی آج بھی جب سب کچھ کرنے، اتنی محنت کے بعد ایک طالبان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا اور اس میں پاکستان نے جتنا ان کے پاس انفلوئنس تھا وہ سارا استعمال کر کے کہ امن ہو، جو ابھی بھی نشانہ جو ہے، ابھی بھی جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی فوج بنی ہوئی ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سٹوریز ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، بیماری پر پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت۔ اب احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو یہاں پر واپس لانے کی بات کی گئی تو نواز شریف صاحب اعلان کر دیں گے واپس آنے کا، اور جب وہ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ پر پھر حکومت ان کی منتیں کر کے کہے گی کہ جاؤ جا کے اپنا علاج کرا لو۔ یعنی وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ بیماری پر سیاست کون کر رہا ہے، تو اس میں جو گورنمنٹ کے پاس جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بہت وسیع پیمانے پر میڈیا کا استعمال ہوا، اینکرز آئے اور انہوں نے پورا ایک نواز شریف کا رونا رویا۔ بالکان ساتھ ملے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اور ایک ٹاک شوز میں، نیوز میں اس طریقے سے چیزوں کو پینٹ کیا گیا
اور ایسا ایک تاثر کریٹ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب اگر باہر نہیں گئے تو وہ ان کی جان کو بڑا شدید خطرہ ہے. تو پہلے عدالت سے ضمانت کرائی گئی, پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر گئے, اور وہاں پر وہ اب آپ دیکھیں 3 مہینے ہو گئے ہیں, 12 ہفتے ہو گئے, نہ انہوں نے کوئی علاج کروایا, نہ کوئی ٹیسٹ کروایا, نہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں. بس وہ ان کے ایک پریس ریلیز وغیرہ آتے ہیں ان کے ڈاکٹر عدنان صاحب کے اور ڈاکٹر لارنس کے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر لارنس جو ہے وہ کتنا, اس کا کیا تعلق ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو 40 ارب روپیہ واپس آیا برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی نے, وہ اس پراپرٹی کے نتیجے میں آیا ہے جو بیسیکلی نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے ملک ریاض صاحب کے بیٹے کو بیچی تھی. اور پھر وہ جو بحریہ ہاسپٹل, اس میں ملک ریاض صاحب نے ڈاکٹر لارنس کو اپنا ڈاکٹر ان کو بنایا ہوا تھا, ساتھ ان کو یعنی شامل کیا ہوا تھا, اور ان کا تعلق جو ہے وہ شریف خاندان سے آپ کے سامنے ہے. تو وہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ایکچوئل رپورٹس چاہیے, وہ تو ہے نہیں, لیکن ڈاکٹر لارنس کا ایک اعلامیہ, ان کی ایک تشخیص, ان کی طرف سے چیزیں آتی ہیں کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. تو نواز شریف صاحب کو دل کا عارضہ تو ہے, لیکن کیا وہ اتنا بڑھ گیا کہ اب ان کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا تھا, یا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ یہ بڑے سوالیہ چیزیں ہیں. نون لیگ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو پلے اپ کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی, میڈیا کے ذریعے اس حد تک کنونس کیا کہ عمران خان صاحب بھی کنونس ہو گئے ان کو جو رپورٹس دی گئیں. اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہ 2 نمبری تھی. وہ کہتی ہیں مجھے ڈاکٹروں پر بھی اعتماد ہے اور میں خود رپورٹیں دیکھتی رہی ہوں. تو پھر بھائی اگر آپ خود رپورٹس دیکھتی رہی ہیں تو وہ 12 ہفتے سے وہاں پہ لندن میں بیٹھے ہیں اور کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوئے, کوئی ان کا پروسیجر نہیں ہوا. تو جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بڑے سوال ہیں, یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک درست ہیں ان پر, کہ کیونکہ وہ لاہور سے ہیں, نواز شریف صاحب کا مقابلہ وہ کرتی رہی ہیں. انہوں نے کوئی, کسی نے لاہور میں کوئی کیا ہوا, میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا, نہ میں کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, وفاقی حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ایک لیٹر لکھیں گے برطانیہ کی حکومت کو کہ آپ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجیں ملزمان کی حوالگی کے معاہدے کے تحت. لیکن جو میری یہاں پر بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو برطانیہ کو سمجھتے ہیں, ان کے کونسلر تک ان کی ایکسیس ہے, اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ نواز شریف صاحب کے یہاں پر لانے کے لیے برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا جائے تو برطانیہ کی حکومت انہیں بھیج دے گی. کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر اس موضوع پر ڈویژن ہے, اور میں نے جیسے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسرے لوگ اور بہت سارے پولیٹیکل لوگ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ باہر گئے ہیں, انہیں باہر ہی رہنے دیں, واپس آپ بلانے کا نہ کریں کیسٹ ان کا. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. واپس برطانیہ کی حکومت تو انہیں بالکل نہیں بھیجے گی, جس طرح نہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں, نہ علی عمران واپس آیا ہے, نہ سلمان شہباز واپس آیا ہے, اور نہ ہی الطاف حسین کو برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کے حوالے کیا ہے. تو یہ تو ایک ایسا یعنی ایک اخباری طور پر جو ایک مقابلہ ہوگا بیان بازی کا, صرف یہ وہ ہے. نواز شریف صاحب اس طرح واپس آنے والے نہیں ہیں. کوئی اور پولیٹیکل گیم ان کے ذہن میں ہو یا کوئی, تو وہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بعد کی بات ہے. ابھی تک تو ان کو واپس لانے کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. اور ابھی بھی یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے, یہ 11 مارچ کو جو مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے عدالت میں, اگر مریم کو باہر جانے کی اجازت مل گئی, ای سی ایل سے نام عدالت نے نکال دیا, تو پھر تو جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے وہ ہو گیا. اس کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں, اور وہیں پر بیٹھ کر وہ پالیٹکس جو ہے وہ ساری کی ساری ہوگی. اور اب آپ دیکھیں دوسری جانب جو سیاست ہے پاکستان کی, اس میں مولانا فضل الرحمان نے کیونکہ مارچ میں اعلان کیا, تو اب آپ کو بہت ساری خبریں آنے لگ گئی ہیں اخباروں میں, جس میں ایک مذہبی کارڈ کھیلا جائے گا, قادیانیوں کا کارڈ کھیلا جائے گا یا کوئی اور کارڈ. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں جب دھرنا تھا, تو اس سے پہلے بہت سارا ریلیجیس ایشوز پر جمعیت علماء اسلام نے بات کرنے کی کوشش کی تھی. تب بلاول بھٹو صاحب نے ان کو ویٹو کر دیا تھا کہ نہیں, میں یہ پالیٹکس نہیں کروں گا. اب پولیٹیکل خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ, سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب نے تھوڑی سی نرمی برتی ہے, اور مشتاق مہر کو جو آئی جی سندھ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کی مرضی سے ہوا ہے. تو اب بلاول بھٹو صاحب
وفاقی حکومت کے خلاف جو تیزی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی، اور سیاست جو ہے وہ انہی مفادات کے گرد گھوم رہی ہے۔ بہرحال جیسے جیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ کرونا وائرس کی اچھی خبر ہے، سین ڈیگو کی ایک لیبارٹری ہے، چائنیز سائنٹسٹ نے جو ڈیٹا ریلیز کیا تھا اپنی ریسرچ کا، اس کو بنیاد بنا کے سین ڈیگو کی اس لیبارٹری میں فٹافٹ انہوں نے مزید ایکسپیریمنٹ کیے، اینڈ ود ان آورس انہوں نے وہ ویکسین بنا لی ہے، جس کا مائس پر یعنی چوہوں پر اور جو گنی پگز ہیں ان پر جو اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ انتہائی کامیاب رہا، اور یہ ڈی این اے کے ذریعے یہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ جب وہ اس میں اس ویکسین کو انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ کرونا وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے سیل بناتا ہے، اینٹی باڈیز بناتا ہے، اور اس کو گنی پگز میں اور مائسز میں وہ کامیاب رہا ہے۔ اب ہیومن ٹیسٹنگ انسانوں پر یہ اس کا ٹرائل شروع ہو گیا، اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ لیبارٹری کے عین مطابق ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ ویکسین جو ہے یہ اویلیبل ہوگی۔ تو اس لیے اب وہ جو ایک بات تھی کہ یہ ناقابل علاج مرض ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور بس ایک دنیا میں جو خوف و ہراس کی فضا تھی وہ خاصی حد تک کم ہو جائے گی۔ یہ بڑی مشہور لیب ہے سین ڈیگو کی، اس نے ایبولا جو تھی افریقہ میں اس کی بھی ویکسین انہوں نے بنائی تھی، اور مارس جو بیماری آئی تھی اس کی بھی انہوں نے ویکسین بنائی تھی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کرونا وائرس اب لا علاج مرض نہیں ہے، اس کی ویکسین جو ہے وہ ہیومنز پر ٹیسٹ ہو رہی ہے، کامیاب ہو چکی ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں اس کی بہت بڑے پیمانے پر ہوگا اس کی تیاری، اور وہ پیش کر دی جائے گی دنیا میں عام استعمال کے لیے۔ طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں جو بہت سارے وہ میڈیا آؤٹلیٹس جن میں انڈینز پوری طرح غالب ہیں، وہ یہ پھر اس کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان فوج کی 2 نمبری تھی، ان کی منافقانہ پالیسیز تھی کہ وہ ایک طرف طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور اب انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ دہشت گرد ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن امریکہ کو کنونس کر لیا ان سے بات چیت کرنے پر، اور اس کو وہ پاکستان کی آرمی کی ایک فتح قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس وہ ان کا جو گیم ہے وہ جاری رہے گا۔ پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے اس بات کو کہ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان، بھارت کو یہ پسند نہیں ہے، اور وہ ہر طرف سے ان کا منفی پروپیگنڈا، اور اب پوری کوشش ان کی کہ اس ڈیل کو ناکام بنایا جائے۔ لیکن جیسے جیسے دوستوں ساتھیوں چیزیں انفولڈ ہوں گی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اس حوالے سے بھارت کے اندر جو خبریں ہیں کمیونٹیز، اور اب اس کو پورا میڈیا بیان کر رہا ہے، امریکن میڈیا بھی بیان کر رہا ہے کہ سکھ اپنی جگہ پریشان ہے، مسلمان اپنی جگہ پریشان ہیں، اور آنے والے دنوں میں خون ریزی ہونے والی ہے، کیونکہ RSS نے ابھی الٹیمیٹم دیا ہے دلی والوں کو، دلی حکومت کو، کیجریوال کو، کہ آپ اگر دلی کی پولیس نہیں کر سکتی ان لوگوں کو نکالیں مسلمانوں کو یہاں سے، اور منصوبہ یہ ہے کہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جائے، آگ اور خون کی ایک ہولی کھیلی جائے اور مسلمانوں کو مارا جائے، اور سکھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بعد ان کی باری ہے، تو ان کے ہاں بھی اب یہ جتھے وہاں پر بھی بن رہے ہیں، پنجاب میں تقریریں ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو ماحول ہے وہ بہت گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا ہے دوستو، جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔